اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اور بے شک ظالم لوگوں کے لیے دوزخ سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، اس عذاب سے قبر کا عذاب مراد لیا گیا ہے۔ دیگر آیات بینات بھی اسی پر شاہد اور عادل ہیں۔ احادیث رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم نے یہ عنوان جان لیا ہوا ہے اور سیکھ لیا ہوا ہے۔ آج کل ہم یہ جان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ قبر میں عذاب موجود ہے، لیکن کن کن اسباب اور کن کن اعمال کی وجہ سے قبر میں کیا کیا عذاب ہوتا ہے، اس پر آج ہم تیسری نشست سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص کلک ہوتا رہتا ہے کہ شاید یہ خرابی مجھ میں ہے۔ ہر بندے کو اپنی خوبیاں بھی پتہ ہوتی ہیں اور خرابیاں بھی پتہ ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ جائے، خبر میں آ جائے، علم میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، جیسے کپڑا میلا محسوس ہو جائے تو دھونے کا اہتمام کرتے ہو، من میلا ہو جائے تو فوراً اہتمام تغسیل اور اہتمام نظافت کرنا چاہیے۔ آئیے آج کی نشست میں سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نماز نہ پڑھنے والے لوگ ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی باقاعدہ قبر میں عذاب کا اہتمام اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث کے الفاظ آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ معاملہ اتنا طویل اور وسیع ہے کہ مجھے تبصرے بھی کم سے کم کرنے ہیں۔ جلدی سے میں آپ کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا کلام ہی پیش کر دینا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے یہ منظر دکھایا، بہت سارے مناظر، جنت کے، دوزخ کے، میدان حشر کے، قیامت کے دن کے، بہت سارے مناظر آنے والے زمانوں کے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہوتا تھا قبل از وقت۔ یہ حضور کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو الٹا لٹا دیا گیا ہے، اور پھر ایک دوسرا بندہ ایک پاؤں ادھر رکھ کر اور ایک پاؤں ادھر رکھ کر اس نے ایک بھاری بھرکم پتھر پکڑا ہوا ہے۔ اور میں آج ترجمہ ہی آپ کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ زیادہ عنوانات ہم جان سکیں۔ تو پتھر اٹھا کر کے تو اس کے سر پر مارتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ٹرک کے نیچے، میں ادھر کی بات کرتا ہوں، کسی کا سر آ جائے تو بالکل پچک جاتا ہے، اس کی گولائی موٹائی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا سر بالکل پچک کر کے تو پیپر کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو پھر اتنی دیر میں وہ کھڑا بندہ دوبارہ پتھر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے تو ہائٹ پر لے کر جاتا ہے، اور نیچے سے جو بندہ جس کا سر ایک بار کچل دیا جا چکا ہوتا ہے اس کو پھر دوبارہ نیا سر دے دیا جاتا ہے، تو وہ پھر اٹھا کر کے تو اس کو مارتا ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جناب جبرائیل سے پوچھا یہ کون بندہ ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام کو یہ جواب عرض کیا گیا، حضور یہ وہ بندہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اس کا سر وزنی ہو جاتا ہوتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بہانے مارتا تھا، نیند آئی ہوئی ہے، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر وزنی ہو جاتا تھا۔ الغرض یہ نماز سے رکنے کا عنوان ہے۔ آپ جو باپ لوگ ہو، آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ کا بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر اہتمام نماز کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو بیٹے لوگ ہو، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ اگر نہیں کرتا یہ دل تو پھر اپنے والد گرامی کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر کے تو کیوں ان کے ساتھ یہ اہتمام نہیں کرتے؟ ابا جی حضور مہربانی فرمائیں، میں آپ سے زور نہیں لگا سکتا، لیکن آپ شفقت کریں، اپنے حال پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ بڑے بھائی، ویسے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے بھائی کی لڑائی ہو جائے تو بڑا بھائی میدان میں آ جاتا ہے، تیری ایسی تیسی میرے بھائی کے ساتھ تو یہ کرتا ہے، یہاں کیا کرو گے؟ دل کرتا ہے کہ بڑے بھائی دیکھ رہا ہو اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کا سر بار بار کچلا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھ لو کہ قیامت کا معاملہ، مرنے کے بعد کا معاملہ، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کر دیا ہوا کہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ بھائیوں کا دل کرتا ہے کہ بہنوں کا سر ان کے سامنے کچلا جائے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر آپ سست کیوں رہتے ہو؟ اپنے گھروں میں جو بڑا سب سے والد، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کو نماز کا پابند بنائے۔ جو بڑا بھائی ہے کم سے کم چھوٹے بھائیوں کو، بہنوں کو کھڑا کرے مصلی پر، کیوں اہتمام نہیں کرتے ہو آخر؟ ہاں، اس سے زیادہ میں آج کچھ نہیں کہتا، لیکن کیونکہ مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ ہر بندہ محسوس کر لے جو آپ کے سامنے نتائج آ رہے ہیں، ایک اور ایک دو ہی ہوتی ہیں، سوا دو بھی نہیں ہو سکتے، یہ فائنل بات ہے۔ رسول اللہ کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ فائنل باتیں ہیں۔ دو اور دو چار ہوتے ہیں، بندہ دوسری رائے نہیں دے سکتا ہے، چار ہی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضور نے جو فرما دیا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔
تو لہذا ہر بندہ جس سے پیار ہے، دوست چاہتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے، اگر نہیں چاہتے ہو، یہ خطیب سب کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس لیے کبھی آپ کو ٹھنڈے، کبھی گرم، کبھی میٹھے، کبھی ادھر سے ادھر سے باتیں گھیر گھور کر کسی طریقے سے میرے پاس آنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک جرم میں نے بتایا، ابھی میں صرف آپ کو ایک ایک واقعہ بتا رہا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے، وغیرہ اور بھی ہے، وغیرہ اور بھی ہے، وغیرہ اور بھی ہے، اور وغیرہ اور بھی ہے۔ عنوان اس وقت کلک کرنا ہے تاکہ طبیعت کے اندر اللہ کریم کو انقلاب اور تبدیلی پیدا فرما دے۔ چیپٹرز کے چیپٹرز اگر پڑھنے ہو تو کتابوں کا نام اسے پوچھے اور جا کر خود پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میں نے ایک عنوان آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، نماز نہ پڑھنے پر باقاعدہ سخت عذاب ہے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر دکھایا۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ بھی عجیب و غریب منظر ہے۔ آپ اس کو ہم لاہور پنجابی کی زبان میں اس کو سنی کہتے ہیں۔ لاہور لوہے کی بنی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، آگے چھوٹا سا پکڑنے کے لیے، جیسے لوہار لوگوں کے پاس ہوتی ہے، وہ آگ میں ڈالنے کے لیے، شے کو واپس نکالنے کے لیے اسے قلوب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو الٹا لٹا کر تو وہ سنی اس کے یہاں ڈال کر کے کھینچ کر کے گدی تک پھاڑ دیا جاتا ہے اس کے جسم کو، پھر اس کے ناک میں ڈال کر کے تو یہاں سے کھینچ کر کے گدی تک اس کے پھاڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے آنکھ میں یہاں سے پکڑ کر کے تو پکڑ کر کھینچا جاتا ہے اور یہاں تک پھاڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ادھر سے ایسا کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ادھر کیا جا رہا ہوتا ہے، جسم 3 جگہوں سے پھاڑا جا رہا ہوتا ہے، تو ادھر سے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ پھر ٹھیک ہو جانے کا معاملہ قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ عذاب میں جو لوگ جل رہے ہوں گے، جو ہی جل جائیں گے تو ہم ان کے چمڑے کو تبدیل کر کے ایک اور چمڑا دے دیں گے تاکہ اس کے اوپر پھر عذاب واقع ہو، پھر وہ چمڑا جل جائے گا، پھر ایک اور چمڑا دے دیں گے تاکہ عذاب چلتا رہے۔ محسوس ہوا کہ وہاں یوں نہیں ہے کہ ایک بار پھنس گئے تو جان نکل گئی، جان نہیں نکلنی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا لا يموت فیہا ولا یحیا، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ دوزخ میں نہ کوئی مر رہا ہے نہ کوئی جی رہا ہے، مر نہیں رہا تاکہ جان چھوٹ جائے، اور جی نہیں رہا۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ ہر پل عذاب میں گزر رہا ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عنوان آج کا جو میں نے پہلے کہا اہم ترین تھا، گھر گھر میں کہیں نہ کہیں 1 2 4 بے نمازی پائے جا رہے ہیں، ہر گھر میں کہیں نہ کہیں 1 2 4 بے نمازی پائے جا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کاش کہ تم جان جاتے کہ بچوں کو محبت دینی چاہیے لیکن لاڈ میں انہیں آوارہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اے کاش کہ آپ جان جاتے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو میرے بھی تو کبھی بچے تھے، اب بھی ہیں، کبھی وہ بھی تو چھوٹے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے محبت دی ہے، پیار دیا ہے۔ بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ عزت دی ہے میں نے، لیکن اس کے باوجود نہ بیٹی کو بے نماز رہنے دیا ہے نہ بیٹے کو بے نماز رہنے دیا ہے۔ پوری کوشش کی ہے۔ جیسے کھانے کے وقت کھانا کھاتے ہو، چائے کے وقت چائے پیتے ہو، پانی کے وقت پانی پیتے ہو، سونے کے وقت سوتے ہو، تو تربیت کا حال بھی یہی ہے۔ پڑھائی کے وقت پڑھائی، تربیت کے وقت تربیت، کھیل کود کے وقت کھیل کود۔ وہی امام حسن اور حسین جو حضور کے کندھوں پر بیٹھتے ہیں، جب جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنے بھی تو جاتے ہیں نا حضور کے سامنے۔ ذرا آپ یہ سوچیں نا، ذرا ان حدیثوں کو میں کہتا ہوں 20 انداز میں سمجھا جا سکتا ہے، اور جناب زہرا پاک سونے کپڑے پہنا کر بھیجتی نہیں ہے۔ جس ایک دن کہیں قمیض لمبا ہو گیا تھا تو بار بار مبارک پاؤں میں الجھ کر جناب حسین پاک زمین پر پہنچ رہے تھے، ہم تو گرنا بھی نہیں کہتے، وہ زمین پر پہنچ رہے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے آتے دیکھا تھا، تو پھر آپ ان کو اٹھے اور اٹھ کر خطبہ روکا، پکڑ کر بٹھایا، جو آج بیٹھنے والی سنت خطیب ادا کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان بچوں کو حضور نے سجدے میں اپنے اوپر محبت کرنے دیا ہے، آپ اس کو یوں ہی سمجھیں، تو سمجھے تو ہے نا کہ نماز میں آتے تو تھے نا۔ آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے، نماز میں آتے تو تھے نا، جناب زہرا بھیجتی تو تھی نا انہیں، جناب علی کہتے تو تھے نا کہ ذرا حسنین کو بھیج دینا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ باتیں یہاں سے سیکھیں میرے سونے۔ پہلا عنوان بھی اہم تھا۔ دوسرا عنوان تو یہاں سے ادھر پھڑا جا رہا ہے، یہاں سے ادھر الا قفا، یہاں سے بھی گدی تک، یہاں سے بھی گدی تک، یہاں سے بھی گدی تک۔ حشر دیکھ لو، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک کٹ لگتا ہے یہاں، جو بدصورتی اور تکلیف اور ماحول بگڑتا ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور یہاں تو ہر پل ایسا کیا جا رہا ہے۔ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون بندہ ہے؟ کہا حضور جھوٹا ہے۔ کم لفظ میں جان لیا، پورے لفظ بتا دوں، حضور یہ سویرے اٹھتا تو گھر سے جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا، اور آفاق عالم میں جہاں جہاں جاتا ہر پاسے جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا تھا۔ اس کا یہ حشر کیا جا رہا ہے۔ کدھر گیا تمہارا فن؟ میں نے چارا ہے نا اس کو۔ کدھر گیا تمہارا یہ جملہ؟ میں نے چارا ہے نا اس کو، میں نے ٹال دیا ہے نا۔ وہ پتر کیا کار نہیں ہے گا، کہہ دیا کیا بنا، آج اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور کہاں ہو؟ آپ کے نیڑے ہوں. وہ تب بھاولپور بندہ بیٹھا ہوا. جھوٹ بولتے ہو, بات بات پر جھوٹ بولتے ہو, بات بات پر جھوٹ بولتے ہو. ہمارے معاشرے کیا چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک جس کو اللہ نے بچا لیا وہ اللہ کا بڑا فضلی بندہ ہے آج کے دور میں, جن کو اپنا لیڈر کہتے ہو. اس لیے مجھے میری رغبت ہی نہیں ہوتی ان لوگوں کی طرف. ان کی باتیں سنو, ایک سارے جہان کے جھوٹ اس پر ڈالتا ہے اور وہ سارے جہان کے جھوٹ اس پر ڈالتا ہے. میں تو نمازیوں پر حیران ہوں کہ کیسے ان کے پیچھے جانے دیتے ہو, کیسے ان کے جھنڈے اٹھا کر پھرتے ہو. ہم نے ان کو ووٹ دینا تو ہم نے ان کو ووٹ دینا, تو ہر ایک پرلے درجے کا جھوٹا مکار. چھوٹے بھی اپنا حال دیکھیں, بڑا بھی اپنا حال دیکھیں. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان نہ ان کی رعایت کر رہا ہے نہ ان کی, جو جھوٹا ہے کذاب. رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور مومن بندہ یہ گناہ کر سکتا ہے؟ میں ہاں ہو سکتا ہے. حضور مومن سے یہ گناہ ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے. حضور مومن سے یہ گناہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. حضور مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں 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 نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. حضور نے مومن کو جھوٹ سے اتنا دور کر دیا. انداز سمجھے رسول اللہ علیہ السلام؟ جھوٹ اور مومن نہیں, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. بول سکتے ہو تم, لیکن حضور کا جملہ اور لہجہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مومن کا جھوٹ سے تعلق ہی کیا ہے. اور یار جھوٹ تو بہت دور کی چیز ہے. یہ جو بات کو ولیمیں دے کر کرتے ہو, گما گم ہو کر کرتے ہو. بھلے سچی بولنا چاہتے ہو لیکن ادھر سے گھما کر ادھر, ادھر سے گھما کر ادھر. وہ آپ سمجھتے ہو کیا میں کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں میں وہ لفظ نہیں بول سک رہا, تو پتہ نہ چلے کسی کو, گھما پھرا کر بات کرتے ہو. تو قرآن پاک تو اس پر بھی منع کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. سیدھی بات کیا کرو. جھوٹ تو بات ہی بڑی دور کی ہے, یہ جو گھما پھرا کر باتیں کرتے ہو تاکہ اس کو پتہ نہ چلے میں کس اسٹیشن سے بول رہا ہوں. میں اپنا کام بھی کر, جو پکڑا گیا تو میں کہوں گا میں نے تو کہا تھا آپ کو اس وقت, جیسے منافقین نہیں کرتے ہوتے تھے. اب میں آپ کو منافقین کی بات بتا دیتا ہوں. منافقین جب جاتے نہیں تھے, جاتے تھے بڑے مرے ہوئے دل کے ساتھ. اگر مسلمان جیت جاتے تو پھر ایسے ہی کہتے, خود دور دور کھڑے ہوتے تاکہ تلواروں کی زد میں آ کر مارے نہ جائیں. اولے اولے کھڑے ہوتے منافقین. اچھا جب مسلمان جیت جاتے تو پھر خود اپنی شانیں بیان کرتے, اس لیے میں وہاں کھڑا ہوا تھا, جے کوئی ایدر آیا تھا مارسا. پھر وہی ان کی بزدلی بات گھما دینا, حالانکہ اندر کچھ اور تھا, باہر دکھا تھا کچھ اور تھا. بس کچھ جلدی سے سمجھ جاؤ. یہ منافقین حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر کے, تو نماز پڑھ کے تو کھڑے ہو کر ایک بندہ, او پراؤ, ترجمہ کر رہا ہوں آج میں, او بھائیو محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. اب کون اس کا یہ اعلان سن کر کے تو سمجھے یہ مومن نہیں ہے؟ کون یہ سمجھے؟ سارے یہی سمجھے کہ مومن نہیں ہے, لیکن اندر خاتے ان کی چال بازی ہوتی کہ سرکار میں تو اڑے نال ہاں. اگر کہیں میں پکڑا گیا تو میں کہوں گا حضور میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہا تھا محمد سچے رسول ہے. تو آپ اس کو دوسرے لفظوں میں جلدی ہی سمجھ جاؤ. منافقت لہجوں کے اندر, باتوں کے اندر, رویوں کے اندر عنوان بدل دینا, یہ ایک خراب بندہ بہت مشکل بندہ ہوتا ہے. جسے لگی لپٹی نہیں نہ آتی اس کو سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بتا دوں آپ کو, اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ بات دل میں رکھتا نہیں ہے, وہ سچا ہوتا ہے, اندر باہر سے سچا ہوتا ہے. وہ صادق نہیں ہوتا, وہ صدیق ہوتا ہے. سبحان اللہ. اندر باہر سے سچا ہوتا ہے. ایسے بندے کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ تم لوگ جھوٹے پروٹوکول کے عادی ہو سارے. اندر سے کوئی عزت کرے یا نہ کرے, تمہیں باہر سے عزت کرنے والے چاہیے ہوتا ہے کہ بات ذرا بڑھتی چلی جا رہی. قولوا قولا سدیدا سے اندر سے تمہیں پیٹھ پیچھے گالیاں نکالے, سامنے تمہارے ہاتھ چومے, تمہیں وہ اچھا لگتا ہے. لیکن جو کہے نا کہ میں دل سے اس کی عزت نہیں کرتا, بظاہر بھی نہیں کروں گا, مشکل لگتا ہے تمہیں. وقولوا قولا سدیدا کہتا ہے مولا میں تیرے سامنے اندر باہر سے ایک جیسا ہونا چاہتا ہوں. بڑا مشکل آدمی ہوتا ہے یہ, بڑا مشکل آدمی ہوتا ہے یہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دو باتیں کہیں, تیسری بات کے لیے آپ ذرا آمادہ ہو رہے. قبروں میں عذاب چلتا ہے, اس کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں. آج کی نشست میں میں اینڈ پر بتا دوں گا کہ ابھی تک ہم نے کتنے جان لیے ہیں, اینڈ پر بتا دوں گا. لیکن آج کی نشست کا تیسرا میں آپ کو سبب بتانے جا رہا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نہر مجھے دکھائی گئی, وہ جیسے خون کی نہر ہوتی ہے. ایک بندہ اس میں تیرتا 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 کنارے کی طرف آتا ہے, تو کنارے ایک اور بندہ کھڑا ہے جس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں. اچھا یہ بندہ تیرتا تیرتا کنارے پر آ کر یغرو منہ کھولتا ہے, اللہ اکبر, منہ کھولتا ہے, اور وہ بندہ باہر والا پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں سے زور سے پھینکتا ہے, اور وہ پتھر کی ضرب سے اور دھکے سے وہ پھر وہ خون کی نہر میں جاتا ہے. پھر وہاں سے تو وہ تیرتا تیرتا کنارے پر آتا ہے. پھر وہ منہ, یار جو تیرنے والے لوگ ہو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جب ڈبکی لگاتا ہے تو منہ کھول کر وہ کافی دیر کے بعد جب سر اٹھاتا ہے تو پھر منہ کھولنا پڑتا ہے بڑا سا سانس لینے کے لیے. محسوس ہو گیا آپ کو؟ وہ ابھی سنبھل ہی نہیں پاتا کہ ایک اور پتھر اس کو مارا جاتا ہے. وہ پھر آتا ہے تو ابھی وہ سنبھل ہی نہیں پاتا کہ ایک اور پتھر مارا جاتا ہے. مسلسل اس کے ساتھ یہ چل رہا ہے. ہاں جی جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر.
یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کی کس کو ہمت ہو سکتی ہے؟ کسی کو ہمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے جنگ کرنے کی کس سے ہمت ہو سکتی ہے؟ اچھا آگے بڑھ جائیے۔ میں تیسرا عنوان میں نے آج کی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، چوتھی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک تنور دیکھا، ادھر کے تنور کو اتنے کو نہیں ہے جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا، ادھر کا ہر معاملہ بڑا وسیع و عریض ہے۔ جنت ہے تو وہ بھی وسیع و عریض ہے، دوزخ ہے تو وہ بھی وسیع و عریض ہے، کھلا ڈلا ماحول ہے ادھر کا۔ تو تنور دیکھا تو اس کے شعلے، آپ نے کبھی لکڑیوں کے ساتھ دیگ کو پکاؤ تو دیکھا ہے، لکڑیوں کے ساتھ دیگ کو پکاؤ تو تھوڑا سا روشنی ختم ہو جائے تو اندھیرے کا ماحول ہو تو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اس گیس اور آگ کے دوش اور زور پر اوپر کی طرف جاتی محسوس ہوتی ہیں، تھوڑا کے اوپر جا کر بجھ جاتی ہیں، لیکن وہ چنگاریاں بڑی ہی بے بس ہوتی ہیں، ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ ادھر جا سکیں یا ادھر، پریشر اتنا ہوتا ہے، وہ آگ کا پریشر اتنا ہوتا ہے وہ چنگاریاں ادھر ادھر جا نہیں سکتی۔ بس یہ تصویر سامنے رکھ لیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ تنور ہے تو اس میں آگ ہے، شعلے بڑے بڑے شعلے ہیں۔ قرآن پاک عذاب کے شعلوں کو یوں کہتا ہے کہ انہ جمالۃ صفر، کہ ادھر کے جو شعلے ہیں وہ ایک شعلہ اونٹوں جتنا بڑا ہے، کأنہ جمالۃ صفر، وہ پیلے رنگ کے جیسے اونٹ ہوتے ہیں، یہ ایک شعلہ ادھر کا ایسا ہے۔ قرآن پاک کا بیان ہے، کبھی ہم نے غور سے توجہ سے قریب ہوئے ہوں تو پھر محسوس ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی وہ شعلے اوپر آتے ہیں تو ان شعلوں کے دوش پر کئی مرد اور کئی عورتیں ایسے اوپر جاتے ہیں جیسے آگ کا پریشر انہیں اوپر لے کے آتا ہے، اور جو ہی وہ اوپر آتے ہیں داؤ داؤ تو ایک دم میں آپ کو یہ جو جھولے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہائٹ پر جانے والے، جب بہت ہائٹ پر جاتے ہیں شور ڈالتے ہیں نا، وہ کڑیاں منڈے جو ہوتے ہیں سارے کے سارے لمبا شور ڈالتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ شور آپ کو پتہ ہے، تو اس کو سامنے رکھو، وہ تو حالانکہ لذت مندی والا ہوتا ہے، شرارتوں والا ہوتا ہے، لیکن اس کو کئی گنا بڑھا لو، داؤ داؤ، اتنا شور مچتا ہے کہ ہائے مارے گئے، جیسے کہ تکلیف اور شدت سے بڑا داؤ داؤ کا معنی عام شور نہیں ہوتا، گہرا شدید قسم کا شور ہوتا ہے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں۔ اچھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج یہ بیان کیا، اور انہی لوگوں کو کسی اور دن آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہی لوگ اس انداز میں بھی دکھائے ہیں، میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ نہ سوچے بندہ تو قبر کے اندر، وہاں کنواں کہاں سے آ گیا، تو تنور کہاں سے آ گیا، وہاں سب کچھ ہے، قبر کے اندر سب کچھ ہے۔ میں نے آپ کو جملہ عرض کر دیا ہوا تھا کہ احوال الآخرۃ کلہم علی خرق العادہ، مرنے کے بعد کا جہان بالکل سمجھنا آنے والا ہے۔ میں نے آخری جملے آپ کو سنائے نہیں تھے، اندر قبر 70 گز کھل چکی ہوتی ہے، دائیں بائیں آئیں اوپر نیچے، اور باہر دیکھو تو قبر سے قبر جڑی ہوئی ہے۔ اندر والے کہاں گئے؟ دائیں والے کی اگر کھل گئی تو وہ بھی کہاں گیا، تو پھر اس کے ساتھ والا کہاں گیا؟ کئی بندوں کی تو قبر گجر خان چاروں طرف جتنا گجر خان ہے اتنی ہی ادھر کھلتی ہے، تو اتنی ہی ادھر کھلتی ہے، باقی قبرستان والے کہاں گئے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ احوال آخرت جو ہیں یہ سمجھ آنے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ، جو حضور نے فرما دیا ایسا ہی ہے تنور وہاں، کوئی لازمی ہے کہ ہم دیکھیں ہی دیکھیں، نعوذ باللہ ہم کیوں دیکھیں؟ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ زناکار لوگ ہیں، یہ زناکار لوگ ہیں۔ اچھا دوسرے انداز میں آپ کو ایک اور مشاہدہ حضور کا انہی لوگوں کے لیے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا دکھایا گیا کہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے تو وہاں زبردست کھانے پڑے ہوئے ہیں، دیکھ کر دل کرتا ہے کھائے جائیں، اور پھر مزید آگے ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور وہاں گلے ہوئے بسے ہوئے سڑے ہوئے کھانے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، ان کی سمیل بندے کو دور سے پریشان کر رہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ وہی کھا رہے ہیں، وہ گندے گندے کھانے کھا رہے ہیں اور صاف ستھرے کھانے نہیں کھا رہے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں لیکن ادھر نہیں جا رہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جانے والے ہیں۔ تمام لڑکوں یہ گرل فرینڈ کا یہ بدماشی تم نے لی کہاں سے ہے؟ کافروں نے تمہیں دی، تم نے لے لی؟ اپنی بہن کو کسی کا طرح بناؤ، گرل فرینڈ بناؤ اپنی بہن کو کسی کی، اگر نہیں بنا سکتے تو اوروں کی بہنوں کو اپنی گرل فرینڈ بناتی ہو، بے شرم ہو، مسلمان بنے پھرتے ہو، حضور کے امتی بنے پھرتے ہو، یہ میری گرل فرینڈ ہے آج ہونی چاہیے۔ شرم سے ڈوب مرو تمام ایسے نوجوانوں جن کو اپنی بہن کسی کی فرینڈشپ میں نہیں لے سکتے ہو اور اوروں کی بہنوں کو اپنی فرینڈشپ میں لیتے ہو۔ یہ کون سا دن گزرا بھئی؟ یہ کوئی فروری کے اندر جو بھی گندا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
استغفر، شادیاں ہونے کے باوجود تمہیں اوروں کو منہ مارنا. کئی نوجوان ایسے بدتمیز قسم کے ہیں، بے شرم قسم کے. سرکار تو میں نے تو بہت کم کہہ رہا ہوں، اس میں تمہیں صرف سننا پڑ رہا ہے، آگے جا کر دیکھنا پڑے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے آگے دکھایا ہے، بتایا ہے. حلال گوشت چھوڑ کر کے تو گلے سڑے بدبودار پر جا کر منہ مارتے ہو. مجبوری ہے، کیا کروں، مجبوری ہے. حضرت آپ آرام سے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. کتنی بار آرام سے کہتا ہوں میں؟ آئے میں کوئی یہاں نیا خطیب ہوں؟ پہلی بار آیا ہوں؟ سینکڑوں بار ہر بات تمہیں آرام سے کہی ہوئی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کرتے ہو. معاشرے کے اندر یہ گند پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ میرے سونے ہو، آپ تو اللہ کا شکر ادا کرو، قرآن پاک سیکھنے آ جاتے ہو، آپ کے کانوں میں اچھی آواز پڑ جاتی ہے. قرآن پاک نے کہا جب بھی یہ آواز کسی کان میں جائے گی اثر چھوڑ کر جائے گی. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک کا بیان ہے. قرآن جب بھی سماعتوں سے ہو کر جائے گا، حضور کا بیان جب بھی سماعتوں سے ہو کر جائے گا. رب کائنات نے کہا میرا کلام بھی اور میرے محمد کا کلام بھی ایسا ہے جہاں جہاں سے گزرے گا فائدہ دے کر جائے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے سونے بھائیوں مان جاؤ، اوروں کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے کیا جملہ سونا ارشاد کیا تھا، عفوا عن النساء تعف نساؤکم. تم عورتوں کے معاملے میں آنکھیں صاف کر لو، اللہ تمہاری بیٹیوں بہنوں کے معاملے میں اوروں کی آنکھیں صاف کر دے گا. اوروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھ کر تم اپنی بہن کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہو، کوئی اور اسے تاڑے گا. یہ مکافات عمل ہے. میں نے ایک دن اسپیشل آپ کو 19 دلیلیں دے کر کہا تھا کہ جو کر رہے ہو ایک بار جزا آخرت میں ہے، لیکن ایسا تمہارے ساتھ ایک بار ہوگا دنیا میں. میں نے تمہیں سمجھایا تھا، آیتیں پڑھ کر سمجھایا تھا. آج وہ ساری باتیں میں نہیں دہرا سکتا ہوں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ قرآن پاک کا بیان ہے، حدیث پاک کا عنوان ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام تو بہنوں کو اتنی عزت دیں. جناب شیمہ تشریف لائیں تو حضور فرمائے باجی آپ خود کیوں آئی ہے؟ پیغام دے دیتے آپ کا بھائی آپ کا کام کر دیتا. آپ خود کیوں آئی ہے باجی؟ رسول اللہ علیہ السلام اتنی عزت دے بہنوں کو. تو اوروں کی بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ جاؤ، اچھی بات ہے. نہیں سمجھ جاؤ گے تو پھر پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. میں نے آپ کو کہا تھا 4واں سپارہ کہتا ہے کہ موت کے وقت ہر بندے پر حقیقت حق کھل جاتی ہے. سچا راستہ تو محمد مصطفیٰ ہی کا راستہ تھا، ہر کافر پر، ہر مومن پر اس وقت کیا فائدہ؟ وقت آج ہے. اور کچھ نہیں تو اپنی ہی بہنوں کو عزت دے لو. حضرت وہ تو ہم دیتے ہیں نہیں. اپنی بہنوں کو تم عزت نہیں دیتے ہو جو اوروں کی بہنوں کو دیکھتے ہو. اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو عزت نہیں دیتے ہو جو اوروں کی بیٹیوں اور ماؤں کی طرف دیکھتے ہو. یہ جب تم ادھر تو ادھر کوئی اور. سمجھے بات؟ یہ ہے وہ جو میں کہتا ہوں اپنی بہنوں کو تو عزت دے لو، اپنی ماں کو تو عزت دے لو. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا اپنی ماں باپ کو گالیاں نہ نکالو؟ حضور ہم نہیں نکالتے. صحابہ نے عرض کیا، کہا نہیں وہ تو ہے، لیکن میں یوں سمجھانا چاہتا ہوں اوروں کی ماں باپ کو گالیاں نہ نکالو، ورنہ وہ تمہاری ماں باپ کو نکالے گا تو تم نہیں نکلوائی ہیں نا. حضور کا بیان سمجھ نہیں آتا؟ اس سے آسان کلام کیا ہو سکتا ہے؟ مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. شکر الحمدللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے بندہ کہتا تھا مولا بس جو ہو گیا سو ہو گیا بس. بڑی مجلس ہے، مسلمانوں کی وفد آیا ہوا ہے، بابرکت دن ہے. دوزخ والوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا راہی بنایا جا رہا ہے. خاص وقت ہے. بندہ بیٹھے بیٹھے کہہ سکتا ہے اللہ ہے، اللہ. بندہ تھوڑا ہے کہ 100 منتیں کرے تو نہ مانے. اللہ ہے. ایک آنسو گرا کر مولا بس. ادھر سے بھی آواز آتی ہے بس معاف کر دیجیے. میں تو اللہ تعالیٰ کی معافی کے اعلان یوں جانتا ہوں کہ اگر تمہارے گناہ ہوں تو پھر ان کے اوپر اور ہوں تو اور ہر گناہ کرتے جاؤ، ڈھیر لگاتے جاؤ، ہر گناہ کرتے جاؤ، ڈھیر لگاتے جاؤ. تمہارے گناہ ڈھیر بنتے بنتے آسمان تک بھی چلے جائے نا، ایک دن کہہ دینا مولا سچی توبہ معاف کر دے. وہ آسمان تک گیا ہوا گناہوں کا پہاڑ ایک دم سے معاف کر دے. اللہ اکبر. لیکن یہ ہے کہ بیٹوں کو تو میں نے ڈانٹ چھانٹ دیا، مردوں کو تو میں نے سمجھا دیا، تو بیٹیوں کی تربیت نہیں کرنا چاہو گے آپ؟ آخر سارا قصور مرد کا تو نہیں ہوتا، سارا قصور مرد کا سونے نہیں ہوتا. میں بیٹیوں کی عزت کی خاطر کم ہی بولتا ہوں، عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے. یہ کزن شزن، یہ کیا ہوتے ہیں کزن شزن؟ یہ ہاتھ ملاتے ہو آج کل سب کے سامنے ہاتھ ملاتے ہو. رسول اللہ نے تو ہاتھ نہیں ملایا تھا. رسول اللہ پوری امت کی عورتوں کے محرم کے درجے میں ہیں، لیکن پھر بھی جب حضور بیعت فرماتے
تو حضور ماتے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، ادھر سے کپڑا میں پکڑتا ہوں، ادھر سے کپڑا تم پکڑو. حالانکہ حضور چاہتے تو ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے، تو وہاں تو شیطان کا گزر بھی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے زیادہ طہارت مند کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی حضور کہتے ہیں اچھا ایسا کرو کہ پانی کے ٹپ میں ادھر ہاتھ تم ڈال دو، ادھر ہاتھ میں ڈال دیتا ہوں، بیعت کر لیتے ہیں. تمہارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر سب چل رہا ہے، شادیوں پر، بیاہوں پر، آنے جانے میں، رشتہ داروں میں ملاقاتیں کرتے ہو، سلام کرتے ہو آپس میں، لڑکا اور لڑکی ہاتھ ملاتے ہو آپس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا پھر یہ کر لو کہ اتنا محراب کاٹ کر اڑا دو، خطیب کو گولی مار دو، تاکہ نہ محراب رہے، نہ خطیب رہے، نہ حق بات ہم پر پہنچے. خطیبوں کو گولیاں مار کر مار دو، محرابوں کو اجاڑ دو. گندے مندے جیسے بن کر رہنا چاہتے ہو نا، رہو. تمہارا باپ بھی تمہیں اتنا نہیں سمجھاتا ہے جتنا کوئی اخلاص رکھنے والا خطیب محمد کمران کو تمہیں سمجھاتا ہے. باپ کو ڈالو تک بچہ کی بھاگ نہ جائے، خودکشی نہ کر لے، زیادہ زور نہیں لگاتے. تو یہاں سے ناراض ہو کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اگر آگے پھر کوئی ایسا ہی مل گیا تو مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے غرض یہ ہے کہ میرے سرکار خوش ہو جائیں کہ میں نے ان کو گرم ٹھنڈا لہجہ ہر طرح کا سنا کر سمجھایا تھا. یا رسول اللہ، بہن کی عزت اپنی بھی بہن ہی ہے، دوسروں کی بھی بہن ہی ہے، اپنی بھی بیٹی ہے، دوسروں کی بھی بیٹی ہے. حضور میں نے ان کو سمجھا دیا تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی دور تھا صلاح الدین ایوبی نے جب یہ عیسائیوں کو مارا تو عیسائیوں نے ایک چال چلی کہ ان کی فوج کے سامنے اپنی عورتوں برہنہ کر کے تو بھیجو تاکہ ان کا ایمان خراب ہو. صلاح الدین ایوبی نے اعلان کر دیا، جو عورت برہنہ ہو کر تمہارے سامنے کی جائے، اپنے امامے پھاڑ کر اس کے جسم کو ڈھانکتے چلے جاؤ. ان عیسائیوں کو سمجھ آ جائے ہم کپڑے اتارنے والے نہیں ہیں، ہم عورتوں کو کپڑے پہنانے والی قوم ہیں. وہ امامے پھاڑ کر ان کے جسموں کو ڈھانپا گیا. اللہ اکبر. ایک دور تھا. آج چھپنے والے بھی سامنے، اور جنہوں نے حیات کا پہرا دینا تھا تو وہ روکے ہی نہ. تو یہ زناکار مرد ہیں اور یہ زناکار عورتیں ہیں، اور یہ جو ہیں حلال بیویاں چھوڑ کر کے تو آگے منہ مارنے والے لوگ ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اب کم منٹوں میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، لازم بتا دیتا ہوں. اونٹوں کے ہونٹ آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے اونٹوں کے ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ کھاتے ہیں. تو کبھی ان کو مشاہدے ملے ہیں تاکہ آپ کو حدیث کے الفاظ کچھ سمجھ آ جائیں کہ اونٹوں کے ہونٹ کیسے ہوتے ہیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں. ہونٹ بڑا ہونا منہ کے بڑا ہونے کی نشانی ہوتی ہے، لیکن وہ کھا بھی رہے ہیں. حضور وہ کھا کیا رہے ہیں؟ کہا آگ کھا رہے ہیں. اور جب آگ کھاتے ہیں تو جو کھاؤ گے تو وجود سے وہی نکلتا ہے نا. تو حضور نے اگلا کلام بھی کر دیا، جو کھا رہے ہیں وہی نکل بھی رہا ہے، یعنی کھانے سے لے کر نکلنے تک آگ ہی آگ ہے. میں نے جلدی سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے حضور یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو حدیث ہوتی ہے وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. قرآن پاک پڑھوں آپ کے سامنے. رب کائنات فرماتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں، اور حضور نے بھی تو یہی فرمایا آگ کھا رہے ہیں. کچھ لوگ میں جانتا ہوں بھائیو، جانتا ہوں میں ان بوڑھی عورتوں کو جانتا ہوں، ان کا میاں فوت ہو گیا تو ان کے چھوٹے بچوں کا حق ان کو دینے کی بجائے چاچو تایوں نے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا. جانتا ہوں پراؤ، میں جانتا ہوں. لوگ آپ اپنے دکھڑے سناتے ہو آ کر ہمیں، تمہاری زمینیں ادھر کی ادھر ہی ہیں، تمہاری باڑیاں ادھر کی ادھر ہی رہ گئی، لیکن پیٹ میں آگ بھر کر لے کر جا رہے ہو. انما یاکلون فی بطونہم نارا. میں تو اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں مولوی صاحب تمہارے پاس مدرسہ ہے، لوگ تمہیں مال دے کر جاتے ہیں کہ ان پر خرچ کرنا، دھیان رکھنا. اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے والا بھی میرے منہ میں ان کے ہاتھ ٹکا نہ جائے. میرے مہمان آئے ہیں آج، میں نے بچے کی ڈیوٹی لگائی ہے، گیس کی ریڈنگ نوٹ کرو. آج سے 3 دن تک میں نے گیس استعمال کری. میرے بہت سارے مہمان آئے ہیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ ریڈنگ نوٹ کریں، میں نے بل ادا کرنا ہے. ایک لقمہ بھی یتیم کے مال کا ہمارے پیٹوں میں جائے. رب کائنات نے منع کر دیا، آگ ہے آگ آگ. تو میں کہتا ہوں اپنے آپ سے شروع کیا، مولوی صاحب یہ آگ ہے. سیاستدانوں، حکمرانوں جو قوم کا مال کھاتے ہو، اس میں یتیم ہے، اس میں غریب ہے، یا جو بھی کسی مال کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے اور مال اپنا سمجھ کر کھاتا چلا جا رہا ہے، وہ مال کہیں نہ کہیں یتیموں کا ہے.
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کرتے ہیں مال کہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں مال کہتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم، وہ اگ چائے کی، گرم چائے کا گھونٹ پی لو تو بل سڑ جاتے ہیں سونے، ہونٹ سڑ جاتے ہیں، گرم چائے کہیں منہ میں چلی جائے، اور ہڑپ ہڑپ غریبوں کا مال کھاتے ہو، یتیموں کا مال کھاتے ہو، قبضے کرتے ہو۔ اس بوڑھی عورت کو میں کیسے بھول جاؤں؟ اب وہ موت کے قریب ہو گئے، لیکن فیصلہ اوپر سے عدالتوں کا اللہ بھلا کرے، عدالتوں کا اللہ بھلا کرے، ججوں کا اللہ بھلا کرے۔ کیس 40 سال تک جائے، مذہب میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے یہاں اللہ والے، شہادت پرانی ہو جائے قابل قبول ہی نہیں ہے، کیس لیٹ دائر کیا جائے تو مذہب کی بنیاد پر وہ کیس ہی نہیں ہے۔ تم عملی زندگی میں ہو، میں وکیل ہوں نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے وکیل ہوں۔ شریعت کے نفاذ کا نام ہی تو وکالت اور عدالت ہے۔ میں ایک بار گیا تھا بار میں، کوئی تقریر میری ہو گئی، طبیعت گھوم گئی میری، یہی میں نے تب بھی کہا تھا، یہ 20 سال کیس، بندہ مر گیا ہے تو فیصلہ آج نارو شرم سے ڈوب مرو وکیلو، بندہ مر گیا ہے فیصلہ آ جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، ججو وہ جی کیا کرے، شہادت پوری نہیں تھی تو پہلے کیس دفع کر دو، فارغ کر دو۔ یتیم پیدا ہو کر، بڑا ہو کر، جوان ہو کر مر گیا، اور ظالم باعزت بری ہو گیا، سبحان اللہ۔ مولا کائنات کا محمد پیارے، نمازوں میں رکھ دو، سلام نہیں پھیرنے دینا جب تک یہ پڑھے نا یوم یقوم الحساب۔ ان کو یاد کرو ذرا، ہر نماز میں یاد کرو، ہر نماز میں یاد کرو، یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ پتہ ہو تو پھر سمجھ آتی ہے کہ حساب کا دن ہے، تبھی مولا کائنات نے دن رکھا ہوا ہے۔ میں تو نہیں چھوڑوں گا پھر کسی کو، اللہ تعالیٰ ہے۔ جو میں نے کہا ہے اس کو سرکار کی باتیں سمجھو، حضور کی باتیں ہیں، نہ میری موریوں سے لڑائی ہے، نہ آپ سے، نہ وکیلوں سے، نہ ججوں سے، نہ حکمرانوں سے، یہ عمل پر بحث ہے، عمل پر بحث ہے۔ اور یہاں اسی لیے آتے، دھوبی کے پاس کپڑا دھلنے کے لیے جاتا ہے، گندا واپس آ رہا ہے اس لیے نہیں جاتا ہے۔ اور دھوبی تو پھر بھی پیسے مانگتا ہے، میں پیسے بھی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔